الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا بے حد مبارک دن ہم سب کو نصیب ہوا. اس دن میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں روزہ رکھنا مسنون ہے اور اس کا اللہ رب العالمین بہت بڑا اجر ثواب دیتا ہے. 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے. کل ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور اس کے بعد کے 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں. یہ سب کے سب بڑے مبارک دن ہیں اور اس سے متعلق احکامات وارد ہوئے ہیں جو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں اور جانتے ہیں. 10 تاریخ کو یوم النحر کہلاتا ہے اور اس دن میں اللہ رب العالمین کو تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو پسند ہے، جو نیکی سب سے زیادہ پسند ہے اس دن، وہ ہے جانوروں کا خون بہانا. کہ اللہ رب العالمین کو کیا کس موقع پہ کیا پسند ہے اور کس طریقے سے پسند ہے. عبادت کے سارے طریقے اللہ رب العالمین یہ بتلاتا ہے. اسے کیا چاہیے اپنے بندوں سے، عبادت کا طریقے وہی طے کرتا ہے. 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی اللہ رب العالمین کو جانوروں کا خون بہانا، یہ عبادت اور نیکی بندوں کی طرف سے یہ بہت زیادہ محبوب ہے. اور اس نیکی کا، اس عبادت کا تعلق حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں. ان کی زندگی میں جو قربانیوں کا سلسلہ اور مسائل مشکلات کا سلسلہ تھا، اس کی انتہا اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے لفظ دیگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء کا خواب کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے نفس پر اور تمام تر انسانی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہش کو اور اللہ رب العالمین کی صدق کو اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں. اور بیٹا بھی ایسا جس نے بلا چوچرا کیے، بغیر کوئی سوال پوچھے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پایا اور کہا کہ آپ میں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم قربانی کا تحفہ امت مسلمہ کو دیا. پوری امت تا قیامت اس چیز کو نبھاتی رہے گی، اس پر عمل کرتی رہے گی. اور جب بھی ہم یہ کام کریں تو ہم کو وہ قربانی یاد رکھنی چاہیے جو اس سے منسلک ہے، جو اس سے وابستہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو بلا دیا، صرف گوشت کی اور خون کی قربانی کر دی ہم نے، اور وہ اصل مقصد، اصل لباب اگر ہماری دلوں سے اجل رہا، ہماری آنکھوں کے سامنے نہ رہا، تو یہ ایک بہت بڑا خسارے کی بات ہوگی. اس لیے کہ اس کے اندر پناہ جو سبق ہے، جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے اور جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے اگر ہوں گی تبھی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. اور یہی چیزیں دراصل مطلوب ہیں کہ ہم اس قربانی کو یاد کریں جو انہوں نے کیا تھا. اور اسی چیز کی وصیت تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو کی ہے. تو بات یہاں تک پہنچی تھی ان کے واقعے کے سلسلے میں کہ انہوں نے اپنے لفظ دیگر کو حضرت حاجر علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی بیا بغیا سرزمین کے اندر چھوڑ دیا اور وہاں سے وہ پلٹے اور وہاں جو باتیں ہوئی آپ لوگوں نے سنی. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، فلسطین واپس چلے گئے. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا اور کھجور ختم ہو گئی اور اس کے بعد آب دمدم چاہے دمدم وجود میں آیا. یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں وہ مقیم ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے. اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں دعوت دین کے کام کو انجام دینا تھا. انبیاء کے ذمہ اللہ رب العالمین نے جو دین کو پہنچانے کا کام دیا ہے وہ اسی میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے لفظ جگر کو اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا کہ آپ فلسطین جائیے اور وہاں دعوت دین کا کام جو کرتے رہے ہیں وہ برابر کرتے رہیے. یہاں یہ ہوا
कि ये बेअबगया ज़मीन थी, यहाँ चश्मा फूटा और जमजम का पानी मुयस्सर हुआ। उस मौके पर वहाँ कोई बस्ती न थी, वो तने तनहा थे अपने जिगर के साथ। तो वहीं पास से जो उस जमाने का कबीला था, वहीं से लोग गुजरते थे, थोड़ी दूरी से अतराफ से वहां से गुजरते थे, लेकिन यहाँ रुकते नहीं थे, इसलिए कि यहाँ कोई पानी नहीं था। एक मर्तबा वो लोग गुजर रहे थे तो देखा कि यहाँ कुछ परिंदे हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। उन लोगों को ख्याल हुआ कि परिंदे यूं ही चक्कर नहीं लगाते, कहीं जहाँ पानी होता है वहीं वो चक्कर लगाते हैं, उतरते हैं। तो उन लोगों ने अपने में से एक दो लोगों को भेजा, अशखास को, कि जाए जरा देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं पानी मौजूद हो। वो लोग वहां गुजरते हैं और देखते हैं कि वहाँ पानी मौजूद है। आके इत्तला देते हैं कि वहाँ इस सिलसिले में वहाँ एक खातून है, एक बच्चा है और वहाँ पे एक चश्मा है जो जमजम का चश्मा है। लोग उनको अपने खानदान, अपने कबीले के लोगों को आकर बताते हैं। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ इजाजत तलब करते हैं, हजरत अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब करते हैं। वो लोग इजाजत तलब करते हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग यहाँ क़याम कर लें, अपने काफिले को यहाँ ठहरा लें। वो कहते हैं कि हाँ इजाजत है, वलाकिन ला हक़्क़ लकुम फिल मा, लेकिन तुम लोगों का इस पानी में कोई हक नहीं है। पानी तो मिलेगा लेकिन इस चश्मे पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये हमारा है, हमारे नाम से है और हमारे सबब से है, इसलिए तुम लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। अलबत्ता ये कि पानी तुम्हें मैसर होगा। तुम लोगों ने कहा ये शर्त लोगों ने मंजूर की। फनदल, वो लोग वहाँ ठहर के मुकीम हो गए और अपने कबाइल के लोगों को, कासिद को भेजकर वहाँ लोगों को बुलवा लिया और वहीं वो मुकीम हो गए। इस तरह से जुर्हुम के कबीला जब वहाँ बसा तो वहाँ मक्का में एक तरह से बस्ती बसने का आगाज हुआ। उसके पहले वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, कुछ लोग नहीं थे और ये इसी तरह से मामला होता रहा। वशक्कल गुलाम, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम जो शेरखार बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए और उन्हीं कबीलों से जो जुर्हुम का कबीला था उससे उन्होंने अरबी सीखी, जबान को सीखा और मामला ये हुआ कि वो बेहद ही सीरत के और सूरत के दोनों एतबार से बहुत ही हसीन थे। सीरत भी अच्छी थी और सूरत भी बेहतर थी। वहाँ उनके दरमियान बहुत मकबूल हुए और इसी असना में ये चीज होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभार जो खैरियत लेने के लिए अपने लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए आते थे तो यहाँ वो आए तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया, वो ख्वाब दिखलाया था कि आप जो है उनको ज़बह कर रहे हैं और इसी मौके पर उन्होंने वो बात उनके सामने रखी थी और वो अजीम कुर्बानी जिसकी याद हम लोग हर साल अदा करते हैं, उसी का सबब वो वाक़या पेश आया था। फिर उसके बाद वो उस वाक़े के बाद फिर वो चले जाते हैं, फिलिस्तीन चले जाते हैं, कभी कभार फिर लौट के आते हैं। एक मरतबा लौट के आए तो उस मौके पर हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। एक खातून थी उस घर के अंदर, वो उनकी बीवी थी, उनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उनसे पूछा, घर का हालचाल लिया, क्या खाती हो क्या पीती हो, ये सब मालूम किया तो उन्होंने शिकायत पर लहजे में कुछ बातें कही। वो लौटने लगे और कहा कि आते हैं तुमसे सलाम कहना और कहना कि घर के चौखट को बदल देना। वो आते हैं, पूछते हैं कि कोई आया था, उनको अंदाजा होता है कि यहाँ कोई हरते हमारे वालिद मोहतरम शायद तशरीफ लाए हों। वो दरियाफ्त करते हैं तो मालूम हुआ, ये बताती हैं कि हाँ एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने ऐसा कहा है कि घर के चौखट को बदल देना। तो वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि वो मेरे वालिद थे और उनका ये हुक्म है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, तुम्हें अपने से दूर कर दूं, तलाक दे दूं। वो साफ उनसे कहते हैं और फिर उनको जुदा कर देते हैं और फिर उसी कबीले की दूसरी औरत से वो शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद वो फिर एक मरतबा लौट के आते हैं और इस मौके पर जब हाल चाल पूछते हैं तो उनकी जो बीवी होती हैं वो तारीफ करती हैं, कहती हैं कि बेहतर हाल में हम लोग हैं, अच्छा हाल हम लोगों का है, सब कुछ वो अच्छा बताती हैं। उस मौके पर वो अंदर आने की दरखास्त करती हैं कि आप आए और कुछ तनावुल करें। वो पूछते हैं कि तुम्हारा खाना क्या है और तुम्हारा पानी क्या है। तो वो कहती है, ताअमुना अल्लहमु व शराबुना अलमा, हम गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। तो उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह मुबारक लहुम फी ताअमिहिम व शराबिहिम, ऐ अल्लाह तू इनके लिए इन्हें इनके खाने में और इनके पीने में बरकत रख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत दावत इब्राहिम, आज जो यहाँ इतनी तरह की चीजें मिल रही हैं ये सब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। वलम यकुन लहुम यौमइदिन हक़्क़ुन व लौ कान लहुम लअलहु फी, उस मौके पर उन्होंने कहा कि उस जमाने में वहाँ गल्ला और अनाज नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया। तो वो उनकी वलौ कान लअलहु फी, अगर वो चीज भी होती और उसका तज़किरा होता तो उसके लिए भी दुआ वो करते।
پھر ایک مرتبہ لوٹ کے آئے، اسی اسنا جب ایک مرتبہ وہ لوٹ کے آئے فلسطین سے یہاں ہل چال لینے کے لیے، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا کہ یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ واقعات تھا کہ اس موقع پر وہاں صرف ایک ٹیلے جیسی ایک اونچی جگہ تھی، سیلاب آتا تھا، سیلاب کا پانی آتا تھا تو وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بیان ملتا ہے کہ پانی جو ہوتا تھا سیلاب کا وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا، اور وہ ٹیلے جیسی جو چیز تھی وہ محفوظ رہتی، اونچی جگہ جو تھی وہ اس پانی سے محفوظ رہتی تھی۔ اور بعض علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ اشارہ اس بات کا تھا کہ یہیں پہ وہ چیز موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہوا تھا کہ بیت اللہ الحرام کے پاس اپنی اولاد کو حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑ دو، تو یہ اسی جگہ پر انہوں نے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ اللہ ہم نے تیرے گھر کے پاس ان کو چھوڑ دیا ہے۔ گھر تو تعمیر نہیں ہوا تھا لیکن اس کے کچھ اس کے اجزاء رہے ہوں گے بنیاد کی شکل میں، یا ہو سکتا ہے اس کے پہلے تعمیر بھی ہو اور وہ چیز کسی شکل میں وہ باقی رہی ہو وہاں پہ۔ تو اس موقع پر جب اللہ رب العالمین نے ان کو دیا کہ اس بیت کی، اس گھر کی تعمیر کرنی ہے، تو وہ آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں یا اسماعیل ان اللہ ہمارا نبی، اے اسماعیل اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، قال فصل ما امرک ربک، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اسے کر گزریے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتوئیننی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ قال فإن اللہ امرنی ان ابنی بیتا ہاہنا واشار الی اقامۃ المتقی علی ما، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہاں میں ان کا، یہاں اس جگہ پر میں گھر بناؤں، اور ایک اونچی جگہ پر ہے حکمہ کی طرف جو اپنے آس پاس کی جگہ سے اونچی تھی، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہیں ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کا گھر بنائیں۔ تو اب یہ گھر بنانے کی تعمیر میں لوگ لگے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ جب یہ باپ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس موقع کا ذکر کیا کہ وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہماری اس نیکی کو، ہمارے اس نیک کام کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین نیکی کو قبول کرتا ہے تب نیکیوں کو وزن ملتا ہے، تب اس پر اللہ رب العالمین جزا دیتا ہے۔ بندہ کوئی نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی نیکی کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نیکی کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، تبھی وہ نیکی ہے اور تبھی وہ اس کا انسان اجر ثواب پاتا ہے۔ تو ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم عادتاً نیکیوں کو کرتے رہیں اور یہ سلسلہ، یہ بات ہمارے ذہن سے بالکل اوجھل رہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا کہ نہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اور ہمارے لب پہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ تو انہوں نے اس موقع پر وہ دونوں دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، اور وہ کرتے جاتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ اس کی جو دیوار تھی وہ اتنی اونچی ہو گئی کہ ہاتھ نہ جا سکا۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لاتے ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے جاتے تھے دیوار، اور جب وہ ایک طرف کی دیوار ہوتی تھی تو دوسری طرف اس پتھر کو لے کے جاتے تھے اور وہاں اس کی تعمیر کرتے تھے۔ اور یہ وہی پتھر جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے، یہ مقام ابراہیم کا لایا جو آج تک محفوظ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جب طواف کرو فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اس کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یہ جو پتھر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پیشتر یہ خانہ کعبہ سے متصل تھا۔ یہ اتنی دوری پر جو آج کل ہے یہ اتنی دوری پر نہیں تھا، بلکہ اس سے بالکل ملحق تھا، اس سے متصل تھا۔ یہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پیچھے کر دیا، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ طواف کرنے والوں کو آسانی ملے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر نماز پڑھتے تھے تو طواف میں دقت ہوتی تھی، ان لوگوں اس زمانے میں بھیڑ بھاڑ ہونے لگی تھی، تو انہوں نے اس آسانی کے پیش نظر اس کو پیچھے کر دیا تھا، اور امت نے اس کو قبول کیا، اور اسی مقام پہ وہ آج تک برقرار ہے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بہت بڑی دعا اس موقع پر انہوں نے کی تھی کہ اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا انہوں نے بہت ساری کی تھی جس کو قرآن کریم نے محفوظ رکھا ہے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان واقعات سے گزرتے ہیں، وہ ساری دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس موقع پر ایک بہت بڑی دعا انہوں نے کی تھی کہ اے پروردگار وابعث فیہم رسولا منہم،
ان کے اندر اہل مکہ کے اندر انہی میں سے انہی کی بستی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، سکھائے اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں، جو کتاب نازل ہو وہ ان کو سکھائے اور اپنی سنتوں سے اس کو کر کے سمجھائے، وہ یقینہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی زندگی کو سنوار دے، ان کی عادات کو بدل دے، ان کو وہ طریقے اور آداب سکھائے جس سے کسی قوم ترقی کرتی ہے، وہ مہذب کہلاتی ہے، ان کے تمدن کو بدل دے۔ تو اس طرح کی انہوں نے دعا کی اور یہ دعا قبول کب ہوئی؟ بہت زمانے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ رب العالمین نے جب ان کی بعثت کی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر دکھائی دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو ان کی دعا اس موقع پر یہ قبول ہو کے ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عرب کے اندر بھیجا۔ اس کے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے حضرت اسحاق اور کی نسل حضرت یعقوب کی نسل ہوا کرتے تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے اور انہی کی نسل میں یہ نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ آخری رسول جو آئے گا وہ ہماری ہی نسل سے آئے گا اور ہم ہی میں سے ہوگا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی نسل سے مکہ کی بستی اور قریش سے ایک رسول کو بھیجا تو لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، سچائی وہ جانتے تھے، اس کے معترف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ بعض تو ایمان لائے لیکن بڑی تعداد میں لوگ ایمان نہ لائے جاننے کے باوجود۔ ان کے اخبار و روان جو تھے وہ سب جانتے تھے کہ معاملہ یہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سچے رسول اور نبی ہیں، لیکن وہ ایمان نہ لا سکے اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس کی توفیق نہیں دی۔ یہاں یہ چیز میں ہم دیکھیں کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کب قبول ہوئی؟ مورخین کی اگر مانے ہم، بعض مورخین نے جنہوں نے بڑی دقت سے کام لیا ہم کہ ہم مانے تو یہ 61 پیڑھی گزر گئی، 61 پیڑھی گزر گئی اور تقریباً 26 صدیاں گزر گئیں۔ اس کے بعد ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہاں 61 پیڑھیاں ملتی ہیں۔ محققین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے اور یہ تقریباً 26 صدی گزرتی ہے اتنے عرصہ کے دوران۔ ہم لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو فوراً اس کے نتائج کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ فوراً اللہ رب العالمین قبول کر لے اور اس کا نتیجہ ہم اپنی زندگی کا فوراً دیکھ لیں۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دعا جب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتے ہیں دعا کے انداز میں یا کوئی بھی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرنا دراصل یہ عبادت ہے اور یہ مخ عبادت ہے، عبادت کا مقصد بودا ہے، بہت اصل عبادت ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہم نے دعا کی ہے اس کی شکل یہ ہے کہ وہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کی عبادت کو قبول کر لے اور اس کی دعا کو عبادت کی شکل میں قبول کر لے، یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے، اس پر اللہ رب العالمین کو جزا دے گا۔ اور ہم یہ جو جلدی کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے دعا کے نتائج سامنے آ جائیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی دعا انہوں نے کی تھی اپنے لفظ جگر کو جو مانگا تھا، انہوں نے جو دعا کی تھی عراق سے نکلے تھے، نظر آتش کے جانے کے بعد جب عراق سے نکلے تھے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی ربی ہب لی من الصالحین، اور اولاد ان کو اللہ رب العالمین نے کب دی؟ جب وہ بوڑھے ہو گئے، 80 سال سے زائد کی عمر ہوگی تب دی، اور اس کے تقریباً 13 سال بعد یہ اتنا ہی عرصہ گزرا تھا جب ان کی دوسری اولاد حضرت سارہ سے ہوئی، حضرت اسحاق کو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا۔ تو یہ عرصے بعد اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کس کی دعا ہم کو کب قبول کرنی ہے، کب اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تو آپ آئے اور کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو خطاب کیا، صرف عرب کے لوگوں کو نہیں، اس میں کفار مشرکین کو نہیں، بلکہ یہود و نصارہ کو اور پوری دنیا کو، پورے عالم کو آپ نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یعنی کسی ایک قوم کے اندر میں رسول نہیں ہوں، کسی ایک امت کا رسول نہیں ہوں، بلکہ تمام عالم کے لیے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ کی زندگی کی جو باتیں ہم سنتے اور جانتے ہیں اس کے اندر یہ بات بھی ہم دیکھیں کہ انہوں نے اخیر تک اور ان کے نسل سے جتنے انبیاء آئے سب کی یہی بات تھی کہ اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اسی پر عمل کرتے رہو، پوری زندگی اس کو نہ بھلاؤ۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جو ملتا ہے وَقَالَتْ وَصِيَّةُ ابراہیم، قال اللہ تعالی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی کہ اے بیٹوں ان اللہ استفیٰ لکم الدین، اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، یہی دین ہے، یہی تمہاری زندگی ہے، اسی کو تمہیں اپنانا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم لوگوں کی موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم لوگ اسلام کے پابند رہو، اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگی گزارتے رہو۔ یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم پوری زندگی ہم اسلام پر قائم رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بیچ کو چھوڑتے رہیں۔ کتنے ایسے لوگ معاشرے کے اندر ملتے ہیں جو نماز ترک کرتے ہیں، ان سے کوئی نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ جمعہ سے شروع کریں گے۔ یہ عجیب بات ہے، جمعہ کے پہلے کے جو ایام ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی کسی کو دے رکھی ہے کہ اس کی موت نہیں آئے گی۔ انسان کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی آن اس کی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر موقع پر، ہر لحظہ اور ہر گھڑی تم ایمان کو سنبھالے رہو، ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دین پہ عمل کرتے رہو، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی بات کی تعلیم دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکم آیا اللہ رب العالمین کا، جتنی بھی مشکل تھی اس میں جو بھی قربانی طلب کی گئی، ہر ایک پر سر تسلیم خم کر دیا، چون چرا نہ کیا، کوئی عذر پیش نہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین ابراہیم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دین کو ہمیشہ پکڑے رہیں، اسلام پہ ہم برابر عمل کرتے رہیں، تو ہمیں ایسا ہی بنائے کہ ہم اس دین کو نہ چھوڑیں، دین کی جو باتیں ہیں اس کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، اللہ رب العالمین جب ہمیں ہماری آخری سانس ہماری اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہو تو اس موقع پر بھی ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔